موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طریقتهم المستقیمہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک خبر دے رہے ہیں، اللہ پاک بتلا رہے ہیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں کہ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ کلام کا شرف یہ ہے کہ درمیان میں واسطہ کوئی نہیں تھا، تو ورنہ تو جبریل علیہ السلام تو واسطہ ہے اور ہر پیغمبر کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، لیکن یہ شرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ان پہ، اگر صراط مستقیم پہ جمے رہیں گے تو اللہ نے ان کے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ عام کر دی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَإِذْ قَالَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یاد رکھیں کہ یہاں عامل جو ہے علماء قواعد کے نزدیک منسوب ہوتا ہے، وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلائیں اللہ کی نعمتیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر کتنے انبیاء بھیجے، اے کلما ہلک نبی قام فیکم نبی من لدن ابیکم ابراہیم اذا من بعدہ، کہ اگر ایک پیغمبر فوت ہوتے تو اللہ فوراً دوسرا نبی بھیجتے، تو اتنے انبیاء بھیجے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد، وَكَذَلِكَ كَانُوا لَا يُزَالُ فِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ وَيُحَذِّرُونَ نِقْمَتَهُ حَتَّى خَتَمُوا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور اسی طرح بنو اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے اور اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے بنو اسرائیل کی نبوت کو جو ختم کیا، ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں، یعنی آپ کے بعد پھر بنو اسرائیل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل إبراهيم عليهم السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم۔ اس کے بعد پھر اللہ نے وحی بھیجی ہے خاتم الانبیاء علی الاطلاق، ایسے پیغمبر کے بعد جو حقیقتاً خاتم الانبیاء ہے، بنو اسرائیل کے لیے بھی خاتم ہے اور تمام انبیاء کے لیے بھی خاتم ہے، کیونکہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے نا صرف میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور حضور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اسی لیے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ خود حضور نے بیان کر دیا۔ یاد رکھو ہمیشہ اصول کہ قرآن کی تفسیر جو ہے یا تو قرآن خود کرے گا، ایک جگہ اجمال ہوگا اور ایک جگہ تفسیر۔ دیکھیں نا اب مثلا ایک جگہ تو اتنا اجمال ہے کہ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، بس نام ہے لیکن تفصیل نہیں ہے، اور دوسری جگہ پہ پوری تفصیل ہے قوم عاد کی اور قوم ثمود کی اور قوم فرعون کی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کر۔ اب اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں دعا بتلائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اب ہمیں کیا پتہ صراط المستقیم کون سی ہے بھائی؟ وہاں تو ایک لفظ ہے نا صراط المستقیم، سیدھی راہ۔ اب سیدھی راہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا؟ اب تو جس سے پوچھو وہی کہتے میری سیدھی راہ ہے۔ تو اب قرآن نے اپنی تفسیر خود بیان کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی رستے پہ ہمیں چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب ہمیں کیا پتا اللہ نے کس پہ انعام کیا؟ اب اس کی تفسیر پھر قرآن نے خود بیان کر دی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا۔ اب اللہ نے جن پہ انعام کیا ان کی تفصیل کر دی کہ وہ کون ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ تو قرآن اپنی تفسیر خود کرتا، ایک جگہ اجمال ہوگا اور ایک جگہ جو ہے تفصیل ہوگی۔ اچھا، اب اسی طرح دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور جب میں موسیٰ علیہ السلام میں روح پھونک دوں اور وہ زندہ ہو جائیں تو سب سجدے میں گر جاؤ۔ اب یہ اختصار ہے، حالانکہ پیدا ہونے کے بعد تو سجدہ نہیں ہوا نا۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ جب میں روح پھونکوں اور روح ڈالنے کے بعد آدم ہم زندہ ہو گئے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر بھی تاکید کے لیے کہ فوراً تم سجدے میں گر جاؤ۔ تو یہاں اجمال ہے، خلاصہ ہے بات کا۔ تفصیل جو ہے وہ پھر دوسری جگہ ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر اس کے بعد ملائکہ نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر علم آدم الاسماء، سارے امتحان کے بعد اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، وہاں تفصیل آ گئی۔ تو ایک اصول سمجھ لو کہ قرآن جو ہے اپنی تفسیر خود بیان کرتا، اس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ قرآن بیان کرتا۔ اور سب سے بڑی تفسیر بھی وہی ہوتی ہے کہ جب قرآن اپنے بارے میں خود بتا دے، خود بیان کر دے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اسی لیے علماء نے ماشاءاللہ، اللہ سب علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو صحیح معنی میں علماء ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو علماء کے نام پہ بدنامی کا کلنک کا ٹیکا ہے، اللہ ان کو ہدایت۔ لیکن یہ ہم تو بس دعائیں کر سکتے ہیں میرا بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر دنیا ہمارے اعمال کو دیکھ کے پھر دنیا ہنستی ہے۔ میں نے ایک دفعہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ ذرا بھی غلطی ہو جائے تو ہم مولوی نہیں ہے کہ ہم مولوی نہیں ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا سفید چادر پہ داغ ہو تو وہ نظر آتا ہے، اگر چادر ہی پہلے سیاہ ہو تو 200 داغ لگا تو کیا فرق پڑے گا؟ باقی تو ہے ہی سیاہ، ان پر اعتراض کس بات کا؟ تو اعتراض تو عالم پہ ہوگا، مولوی پہ ہوگا کہ یہ قرآن کا عالم ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا عمل کیا بدلا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں فرمائے علماء پہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، ابھی بھی یہاں عرب میں ملتی ہے ماشاءاللہ، اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن، مشہور تفسیر ہے، اور مکے میں مدینہ منورہ میں ہر جگہ ملتی ہے۔ اس نے اللہ کے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم ہمیں کسی پروفیسر یا ڈاکٹر یا اسکالر پہ اعتراض نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر تب بیان کرے کہ پورے قرآن پر عبور ہو اس کا۔ اگر اس نے کوئی چند صورتیں پڑھ لی ہیں تو وہ مفسر نہیں بن سکتا۔ ہر سر مڈانے والا قلندر نہیں بن جاتا، ہر پھونک مارنے والے کو مسیحا نہیں کہہ دیتے۔ اس لیے علماء کی ساری قرآن پہ نظر ہوتی کہ جب وہ کوئی آیت آتی ہے تو اس پر وہ فوراً استدلال کرتے ہیں
کیونکہ اس کی آیت ہے. اب جیسے دیکھو ایک بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے علماء کے نزدیک، اس کو کہتے ہیں حج سرورہ. اس پہ بڑی علماء کی تحقیق ہے. سرورہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، غریب ہے، مسکین ہے، اس کو کسی نے حج بدل پہ بھیج دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مکے میں آ گیا تو کیا اس پر بھی حج فرض ہو گیا؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی غریب بھی ہو، جیسے آج کل نوکری پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ملازم ہیں، غریب ہیں، لیکن مکے میں آ گئے خلاص تو ان کے لیے حج تو فرض ہو گیا. کیوں؟ اب حج کرنے کے لیے تو 10 ریال چاہیے. اب حج کرنا کیا مشکل ہے؟ روٹی مفت مل جاتی ہے، پیدل جائے تو 10 ریال بھی نہیں لگیں گے. پانی ہر جگہ ملتا ہے، فروٹ ہر جگہ ملتا ہے، جوس ہر جگہ ملتا ہے. اس کو کیا ہے؟ کپڑا کندھے پہ ڈالو، السلام علیکم، چل پڑو اور جا کے بیٹھو بھی مسجد میں. ماشاءاللہ جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا. بسوں والے اور گاڑیوں والے تو کیمپوں میں جائیں گے دھکے کھاتے ہوئے. آپ تو یہاں ٹنل سے نکلے اور سیدھا مسجد خیر بنا مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. لوگ ابھی پہنچے ہی نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پیدل حج فرماتے تھے اور ہمیشہ مسجد میں، مینا میں بھی مسجد میں، عرفات میں بھی مسجد میں، مزدلفہ میں بھی مسجد میں. بس عرفات میں جب زوال ہو جاتا، خطبہ ہو جاتا، پھر حدود عرفات میں آ جاتے تھے. اور حدود عرفات بھی مسجد میں، باہر نہیں. کیوں؟ کیمپ تو کوئی ہے ہی نہیں نا ان کا. سورج بھی ڈوب گیا، وہ جناب ایک کھیس ہوتے تھے پرانے زمانے، کندھے پہ ڈالا توکل اللہ، چل پڑے. بسوں والے دھکے کر رہے ہیں، وہ 2 گھنٹے کے بعد مزدلفہ. اور مزدلفہ بھی مشعر الحرام مسجد میں. ہم تو پڑے ہوتے ہیں نا پارکوں میں اور پہاڑوں میں اور سڑکوں کے کنارے پر. کیوں؟ پہنچتے ہم لیٹ ہیں، لوگ آگے آگے، پھر ہم کہاں جائیں. لیکن جو آدمی ماشاءاللہ ابھی تو قافلے بسوں کے عرفات سے نکلتے ہی نہیں اور پیدل والے مزدلفہ آ جاتے ہیں، وہ تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کا ٹریفک جام ہے. اور جو پہلے آ گیا اس کی مرضی ہے، جہاں مرضی ہے ڈیرا لگا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ بھئی جب وہ سرورہ حج پہ آ گیا تو اس پر حج فرض ہو گیا. تو اب بعض علماء کہتے ہیں ہاں جی بالکل حج فرض ہو گیا. چلو حج جو فرض ہو گیا تو اب تو آیا کسی نے بھیجا اس کو پیسے دے کر، اب وہ اپنا حج کرے یا اس کا کرے؟ اگر اس کے پیسوں سے اپنا حج کرے تو تصرفی مال غیر ہو جاتا ہے، پیسے کسی کے اور کام میرا. اور اس کا حج کرے تو پھر اپنا کب کرے گا؟ پورا سال بیٹھا رہے مکے میں، اگلے سال حج کر کے جائے. تو اس پہ کتنی بڑی بحثیں ہیں. عنوان لکھا کہ ٹھیک ہے جی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اب تو اس کے پاس پیسے ہیں اور مکے پہنچ گیا ہے نا، لہذا حج فرض ہو گیا. حالانکہ اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو. بحث تو علماء کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم تو طالب لوگ ہیں. لیکن اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. یہ پیسے استطاعت یہ نہیں ہے. مثلاً آپ کو کسی نے 1 لاکھ ریال دیے جی میرے زکوٰۃ کے پیسے جا کے تقسیم کراؤ، تو کیا تم صاحب نصاب ہو جاؤ گے، صاحب زکوٰۃ بن جاؤ گے؟ ایسے آنے سے تم تھوڑے صاحب، وہ تو اس نے دیے ہیں، تم تو وکیل ہو. وہ اس نے پیسہ دیا تمہیں اپنے حج کرنے کے لیے، تمہارا پیسہ تھوڑا ہے. تو اب اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. دوسرا، ان کو 1 سال تک رہنے کون دے گا؟ تیسرا، اگر وہ 1 سال رہے تو اس کے بیوی بچے پیچھے کیا کریں؟ تو اس لیے اصول یہ ہے کہ حج بدل پر ہمیشہ اس بندے کو بھیجو جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، تاکہ یہ جھگڑے پیدا نہ ہوں. اگر نہیں کر چکا حج تو ہو جائے گا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے اور بعض کہتے ہیں مکروہ تحریمی.
اب یہ سرورہ واپس آئے گا اپنے ملک میں. اچھا اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد اگر اس کو اللہ نے پیسہ دے دیا تو اب غنی ہو گیا, حج فرض ہو گیا, اب جا کے پھر اپنا کرے. اور اگر اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے تو اس پر کوئی حج فرض نہیں. اس لیے یہ بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں, ہر آدمی کے لیے سمجھنا سمجھانا جو ہے وہ بے انتہا مشکل ہوتا ہے. اس لیے بہرحال اگر اللہ آپ کو قرآن کا ذوق دے اور شوق دے تو پھر قرآن والوں کے پاس جاؤ, علماء کی خدمت میں بیٹھو. اب تو بہت اللہ کی شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں تو بہت مشکل ہوتی تھی نا. اب تو الحمدللہ باقاعدہ تقریباً یعنی شعبان سے یا رجب سے ہر مدرسے میں تفسیر قرآن کا دورہ ہوتا ہے. 2 مہینے میں پورے قرآن کا ترجمہ ختم. اس کو کہتے ہیں دورہ تفسیر قرآن. اچھا وہ سب لکھوا بھی دیتے ہیں کتنی صورتیں مکی ہیں, کتنی مدنی ہیں, اس صورت کا خلاصہ کیا ہے, اس صورت میں کون کون سے مضامین آئے ہیں, اس کے بعد والی میں کون کون سے مضامین, سب لکھواتے بھی جاتے ہیں, کاپیاں بھی لکھواتے ہیں. 2 مہینے میں آدمی ماشاءاللہ بہت کچھ سمجھ لیتا ہے. بال عالم تو نہیں بن جاتا لیکن بہت کچھ سمجھ. اچھا ہمارے دوست ہیں مفتی ابو لبابہ جامع الرشید سے, اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کو ایک نئے انداز میں مرتب کیا. سبعی بصری ہر لحاظ سے سنے بھی, ویڈیو کے ذریعے آپ اس کو سلائڈنگ پہ دیکھیں بھی, پڑھیں بھی, تصحیح بھی کریں. اتنا اس شخص نے محنت کی, آسان کر دیا ہے. آدمی 2 مہینے میں قرآن سمجھنے والا بن جاتا ہے. اور ان سے منگوائیں, اللہ اس کو فوراً بیچارہ بھیج بھی دیتے ہیں. اسی طرح اور کوئی جماعت انہوں نے بھی القرآن کے نام سے کام کیا ہے. اسی طرح ایک اور انہوں نے القلم کے نام سے کام کیا ہے. ایک ہے علم, وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ صرف یعنی بیضاوی کی شرح بڑی مشہور شرح ہے, اس شرح کی شرح پہ حضرت موسیٰ خان روحانی بادی رحمت اللہ نے 50 جلد کی تفسیر لکھی, ابھی بھی مکمل نہیں کر سکے, بہت ہو گئے. ایک ہے علم, وہ تو بہت بڑا, وہ تو دریا ہے میرا بھائی. لفظ اللہ پر انہوں نے 350 صفحے کی اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. اللہ بس اسی پر. لفظ اما بعد پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. شیر کے کتنے نام ہیں, کتاب لکھی ہے. علماء کا تو پھر وہ تو دریا ہوتے ہیں نا, جدھر بہ گئے بس. لیکن جو عام آدمی ہے نا, اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کورس لے لے. اچھا سلیس ترجمے اب اردو میں آ گئے ہیں, بالکل لفظ بلفظ ترجمہ ہے. وہ روزانہ 1 صفحہ پڑھ لیا کرو. آسان اردو تفسیریں آ گئی ہیں, جیسے معارف القرآن ہے, اس کا 1 صفحہ پڑھ لو. اور 2 تفسیر میں 2 مہینے کے لیے کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ. اب تو علماء اتنی جہاد کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب امام تراویح پڑھاتا ہے نا جی, جب وہ 4 رکعت ختم کرتا ہے تو عالم دین کھڑا ہو جاتا ہے. اس 4 رکعت میں جو اس نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ اور خلاصہ سمجھا دیتا ہے. یعنی رمضان میں قرآن بھی ختم ہوا, لوگوں نے ترجمہ بھی پڑھ لیا. پر ہمارے حضرات تو ماشاءاللہ یہ جو تراویحیں ہیں نا 20, یہ بھی پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں 8 والی بات ٹھیک تھی, جلدی جان چھوٹ جاتی ہے. تو پھر میرا بھائی اس کا تو کوئی علاج نہیں.
میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے استادوں کو دیکھا، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے کہ تراویح رمضان شریف کی ختم ہوتی اور اس کے بعد قاری کو بلاتے، وہ کھڑا ہو جاتا، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہیں 3 پارے منزل سنیے، سحری کا وقت ہو گیا، پھر جا کے نفل ختم ہو گیا۔ بوڑھے آدمی مجا رہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے ایسے کیا ہو، اللہ کے خوف میں کھڑے، کوئی حرکت نہیں۔ آج ہمارے نوجوان نماز میں جب کھڑے ہونا ان کو اسی وقت کھرک شروع ہوتی ہے، ان کو کھلو کی نماز میں شروع ہوتی ہے، شیطان انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نماز پڑھے تو اس میں چھیڑوں، یہ خوشبو ہے۔ والذین هم فی صلاۃ خاشعون کا یہی معنی ہے، گھڑی پہ ٹائم دیکھ لو، موبائل نکال کے دیکھ لو کال کس نے کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوڑھے لوگ یار کمال کرتے ہو، یہی کو میں کوئی صدیوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی فوت ہوئے ہیں حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نابینا معذور فالج ہو گیا، نابینا بھی ہے، فالج بھی ہے، معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، ہمیشہ نماز صف اول میں پڑھی ہے، مجالے کبھی صف ثانی میں آئے ہوں، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور 4 طالب بیٹھے ہیں منظر سنا رہے ہیں، جہاں غلطی کی پھر اپنی منظر شروع، چھاپ کی منظر بھی سن رہے ہیں، اپنی بھی پڑھ رہے ہیں۔ تم بھی عمرہ کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، ان کا پتہ ہے عمرہ جو ہے نا کرنا ہوتا تھا تو کم از کم عمرے میں 5-6 گھنٹے لگتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب عمرہ شروع کرتے، ظہر کی نماز حرم میں ہو جاتی، کبھی ایک آدھا چکر ہو جاتا، کبھی باقی ہوتا تھا، بس کھڑے ہیں صفا پہ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، ہم تو بس اللہ اکبر کر کے بھاگے جناب جیسے گولی نکلتی ہے، بال مڈائے نہ مڈائے، احرام کی چادریں اتارے، جان چھوٹے یار کیا گلے میں پڑ گئی، عذاب باندھا ہوا ہے، کس نے تمہیں بلایا ہے؟ کعبہ اداس ہے تمہارے لیے؟ شرم کرو، نہ ہو عمرے پہ، آئے ہو تو پھر سنت کے مطابق عمرہ کرو۔ تمہارے لیے مکہ مدینہ اداس ہے کہ سگریٹ پیتے ہوئے حضور کے روضے پہ پہنچ جاؤ؟ داڑھی منڈا کے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے یعنی بیر علی جو اب میقات کا مقام ہے، مقام میقات ہے، وہاں سے مدینے پہنچنے تک ان کو 3 دن لگے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ 5 قدم چلتے پھر کھڑے ہو کے شکرانے کے 2 رکعت، اللہ تیرا شکر مجھے مدینے پہنچا دیا۔ اس طرح شکر کرتے 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 پھر ان کو قدر ہوتی تھی نا مدینہ منورہ کی۔ ہم تو گانے سنتے ہوئے گاڑیوں میں جاتے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، کبھی نیند ہے، کبھی خراٹے دے رہے ہیں، نیند کھل گئی تو کبھی سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، گہوے پہ آ گئے تو جو بلا ملی، کیک ملے، پیزے ملے، بلائیں ملے، وہ کھا رہے ہیں، جا ہم مدینے پاک رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس سے بہتر ہے آدمی بے ادبی ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جانا ہے تو پھر ہوشیار ہو کے جاؤ، درود پڑھتے ہوئے جاؤ، کوئی گندی بات زبان سے نہ نکالو۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، غسل کر کے، اچھا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، ادب کے ساتھ دعا پڑھتے، درود پڑھتے ہوئے مسجد رسول میں داخل ہوں، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پہ جا کے پڑھیں، کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں موقع مل جائے، ورنہ جہاں بھی مل جائے، اور پھر ایسے ادب سے چلیں کہ تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔
اور جتنی دیر مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے درود شریف یا قرآن شریف پڑھتے رہو، کسی سے بات نہ کرو، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ قصے، نہ کہانیاں، یہ گندی بلائیں سب پھینک دو یا بند کر دو۔ اس لیے یاد رکھو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن پہ عبور ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک آیت تو آ گئی نا ایک جگہ، لیکن دوسری جگہ جو آیت ہے اس کا کیا حکم ہے؟ صحابہ یعنی وہ لوگ، اللہ حضور کے زمانے کے لوگ، خیر القرون کے لوگ، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے میرے مدنی کے لیے چن لیا تھا، ان کو قرآن کی بعض آیتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک آدمی صحابی حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خدمت میں آئے، آگے عرض کیا کہ اما جان قرآن میں آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ اللہ کے مشاعر میں سے ہیں، جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ صفا مروہ دوڑے۔ ہم نے کہا یہ کیا مطلب، گناہ نہیں کیا مانا؟ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو تب ہوتا نا کہ اللہ یطوف بہما، اگر نہ دوڑے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ کیسے وہ دوڑ بھی رہا ہے اس میں گناہ نہیں، حرج نہیں۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ نے فرمایا بیٹا اس کا معنی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں مکے والوں نے صفا پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، زمزم پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے، اور وہ جاتے تھے دوڑتے بھی تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے، چومی چاٹی بھی کرتے تھے۔ تو اب صحابہ کو خیال آیا کہ کہیں یہ دوڑنا گناہ تو نہیں کہ ہم بھی اسی جگہ دوڑیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تم تو میرے حکم پہ تعمیل کر رہے ہو، تم نے کیا ہے؟ تم کو بتوں کے لیے تھوڑا دوڑ رہے ہو، تم تو اللہ کے لیے دوڑ رہے ہو۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہاں ولا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو بی بی عائشہ نے بس سمجھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کی پہلی تفسیر کیا ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان فرماتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں نہ ملے تو پھر بیان حضرت محمد مصطفیٰ۔ کیوں اللہ نے نبی پاک کو قرآن بھی پڑھایا اور اس کی تفسیر بھی پڑھائی؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، میرے محبوب جب ہم پڑھائیں پڑھو، پھر اس کا بیان اور تفسیر وہ بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ اگر ہمیں مسئلہ جو ہے تفسیر جو ہے قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث مبارک میں بھی نہ ملے، اب کہاں جائیں؟ اب صحابہ کے اقوال کو دیں، کیونکہ صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس آیت بیان، یہ آیت اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں یہ نہیں جانتا کہ فی ما نزلت و این نزلت و فی ما نزلت، کہ کہاں اتری ہے، کس حکم میں اتری اور کہاں حضور نے فرمایا تھا۔ ایک ایک آیت کا مجھے شان نزول یاد ہے۔ تو پھر ہم صحابہ کے دروازے پہ آئیں گے کہ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں، حضرت ابی ابن کعب کیا فرماتے ہیں، حضرت زید ابن ثابت کیا فرماتے ہیں، حضرات خلفاء راشدین کیا فرماتے ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری کیا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں۔ ان کے دروازے پہ آئیں، کیوں؟ انہوں نے قرآن حضور سے پڑھا تھا اور حضور کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ اب اتنا علم ہوگا نا میرا بھائی، پھر قرآن سمجھ آئے گا نا، کہ پہلے پورے قرآن پہ عبور ہو، پھر حدیثوں پر بھی عبور ہو۔
اگر حدیث بھی عبور نہیں ہوگا پھر بھی قرآن سمجھ نہیں آئے. اچھا حدیث بھی ہو تو پھر آثار صحابہ پر بھی عبور ہوگی. صحابہ نے کیا کہا؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں. تو اب یہ سمجھیں کہ ایک ہے خاتم بنی اسرائیل کہ جن پر بنو اسرائیل کی نبوت ختم ہوئی، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور ایک ہے خاتم الانبیاء علی الاطلاق، وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ. اب خاتم النبیین یا خاتم النبیین اس کا معنی مہر بھی ہوتا ہے اور آخر بھی ہوتا ہے. اگر مہر بھی ہو تو معنی یہ ہے کہ دیکھا ہے نا آپ نے کہ بادشاہوں کے جب خط ہوتے ہیں تو سیل لگ جاتی ہے کہ اب اس کے اندر نہ لفافہ کھل سکتا ہے نہ کوئی ڈالا جا سکتا ہے نہ بند. تو حضور کے آنے کے بعد سیل لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے. یہ معنی نہیں کہ حضور جس کو مہر لگا دیں گے وہ نبی بنتا جائے گا. یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ اچھا پھر حضور پاک نے وہ مہر ابو بکر عمر عثمان علی کو بھی لگا کے نہیں دی، مرزا قادیانی کو لگا کے دی جو بدبخت اس وقت تھا بھی نہیں. تو اب لفظ آ گیا خاتم النبیین، تو اس کی تفسیر جو ہے کون کرے گا؟ محمد مصطفیٰ. اس لیے فرمایا نا خاتم النبیین. اتنا کافی تھا، لیکن آپ جانتے تھے کہ میرے بعد فتنے آئیں گے. فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، کبھی کبھی دوستوں میں طلباء میں علماء میں بیٹھے ہوتے، کہتے یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بچوں کو یاد کراؤں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. فرماتے یار دل بڑا کرتا ہے لیکن ڈر لگتا ہے. ایک تو مولوی فتویٰ دے دیں گے کہ کلمہ شریف کو بڑھا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی دلیل بھی نہیں ملتی قرآن حدیث سے کہ کلمے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ڈرتا ہوں نا، دل میرا بڑا کرتا ہے کہ آنے والی نسل کو یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے بیٹھ جائے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ایک شیعہ ہوتے تھے اس وقت، وہ حضرت شاہ جی کا بڑا عاشق تھا، شیعہ تھا، ان کا بڑا مولوی تھا، اور شاہ جی کا بڑا معتقد بھی تھا، عاشق بھی تھا، اور ختمی نبوت میں شاہ جی کے ساتھ بھی تھا، اور جیل بھی کاٹی اس نے ختم نبوت کے لیے شاہ صاحب کے ساتھ. تو وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا شاہ جی کی کہندے پے ہو تسی؟ ہاں نے کہا چھڈو سنی شنیاں نے کچھ نہیں کرنا، ایک کم کرنا ہے تو ساڈے ذمہ لاؤ. اسی پہلے کلمہ ودھا چڑیا، اتنا ٹوٹا ہو لا دیں گے. ابھی پہلے بھی تو کلمہ بدایا ہوا ہے نا، لا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل. تو اتنے لا نبی بعد ہوئی لا چھوڑا گے. سارے بھائی بڑا آسان ہے، تھوڑے سنی کچھ نہیں کر سکتے. شاہ صاحب بڑے ہنسے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہتا ہے. انہوں نے کہا جناب ہم نے کلمہ پہلے پڑھایا ہوا، اذان پہلے پڑھائی ہوئی ہے، دیکھ اور چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ یہ کام ہمارے دن میں لگائیں، تمہارے سنی مولوی نہیں کرتے. شاہ صاحب تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اس لیے مفسر نے دیکھیں کیسا پیارا لفظ کہا، وہ خاتم الانبیاء علی الاطلاق، کہ مطلق خاتم محمد مصطفیٰ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ. اس لیے حضور نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی اور تم پہ امت ختم کر دی. میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گا. اب اللہ نے پہلا احسان جو جتلایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تھا کہ اذ جعل فیکم انبیاء. اس لیے علماء نے فرمایا جس قوم میں اچھے لوگ پیدا ہوں یہ بھی بڑا شرف ہے کہ جی فلاں عالم فلاں قوم میں پیدا ہوا.
فلاں نبی فلاں قوم میں پیدا ہوا، فلاں صالح ولی اللہ فلاں قوم میں پیدا ہوا، تو ان کے لیے یہ بھی شرف ہوتا ہے۔ ایسی فرمایا جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو اب اس سے مراد بادشاہ بنانے کا کیا ہے؟ یعنی یا تو مصر کا بادشاہ بنایا، شام کا بادشاہ بنایا، فرعون کے بعد جو تھا اللہ نے بنو اسرائیل کو طاقت دے دی، اور یہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آسائش دے دی کہ ہر آدمی کے پاس گھر ہو، مکان ہو، بیوی ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، تو بادشاہ ہے نا۔ اس کی بادشاہی تو یہی ہوتی کہ اس کو کسی قسم کی احتیاط ہی نہیں ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا قَالَ عبد الرزاق عن الثوری عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس في قوله وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ فرماتے ہیں کیا مانا؟ الخادم والمرأة والبیت، جس کے پاس گھر بھی ہو، بیوی بھی ہو، نوکر بھی ہو، تو بادشاہ ہے۔ اور کیا بادشاہی ہوتی ہے؟ وَلَا الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ مَنْزِلِ الثَّوْرِي أَدْنَىٰ وَجْهًا مُجَاهِدٍ بَاسٍ قَالَ الْمَرْأَةُ وَالْخَادِمُ، جس کو اللہ نے بیوی دی ہے، خادم دیا کام کے لیے، تو گویا وہ بادشاہ ہے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ قَالَ الَّذِينَ هُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی ہیں، یعنی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے افضل تھے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، ورنہ سب سے افضل امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ثم قال الحاكم صحيح لا شرط الشيخين ولم يخرجاه، وروى ميمون بن مهران بن عباس قال قال الرجل من بني اسرائيل اذا كان له زوجة والخادم والدار سمي ملكا، کہ اگر بنو اسرائیل میں کسی کی بیوی ہوتی، گھر ہوتا، نوکر ہوتا، تو سمجھتے کہ یہ بادشاہ ہے۔ وقال ابن جرير حدثنا يونس بن الأعلى قال انبانا ابن وهب قال انبانا ابو هاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحنبلی يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله وقال الاسلام من فقراء المهاجرين، فقال عبد الله ألك امرأة تاوي إليها، حضرت عبداللہ ابن عبد العاص سے کسی نے پوچھا اور کہنے لگا کہ کیا ہم فقراء مہاجرین میں نہیں تھے؟ ہم تو فقیر تھے، مہاجر بن کے مکے سے آئے۔ انہوں نے کہا پہلے بات سمجھو، الگ امراتن تاوی الیہا، تیری بیوی ہے تو اس کے بعد جاؤ، سکون پکڑو، تمہاری خدمت کرے۔ قال نعم، قال الگ مسکن تسکنہ، تیرے پاس رہنے کا گھر ہے جس میں ٹھہرتے ہو؟ قال نعم، قال فانت من الاغنیاء، اور تم غنی ہو، غریب کا ہو، فقیر کا ہو۔ فقال ان لی خادما، انہوں نے کہا حضرت میرا تو خادم بھی ہے، نوکر بھی ہے، ملازم بھی ہے۔ اور پھر تو تم بادشاہ ہو بھائی، پھر تم کہاں فقیر ہو؟ فأنت من الملوك وكان الله نصيب، هل الملك إلا مع الملك إلا مركب وخادم ودار۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ بھی اور بادشاہی کیا ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس سواری بھی ہو، خادم بھی ہو، گھر بھی ہو۔ رواه جرير ثم روى الحكم الثوري نحو من هذا وقال ابن حاتم بن ميمون بن مهران وقال ابن شوذب كان الرجل من بني إسرائيل اذا كان له منزل وخادم واستؤذن عليه فهو ملك، کہ اگر ان کے پاس کوئی گھر بھی ہوتا، بیوی بھی ہوتی، نوکر بھی ہوتا، اس سے اجازت لے کے جانا پڑتا ملنے کے لیے، تو گویا وہ بادشاہ ہے۔ وقال قتادہ اول من اتخذ الخدم، انہوں نے فرمایا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ خادم رکھنے کا رواج سب سے پہلے بنو اسرائیل نے شروع کیا۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام انس رسول رکھا ہے۔ نام تو غلط رکھا ہے آپ نے، صرف انس۔ انس رسول کیا مطلب؟ یہ ہمارے ہاں عجیب لوگ ہیں، اتنے نام بناتے ہیں جیسے وہ کوئی حکیم اللہ وسائے کا معجون مرکب بن جاتا ہو۔
انس نام ہے، حضور کا خادم ہے انس، الذی خدم 10 سنین۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، وہ تو محبوب ہے حضور کا، صرف انس رسول کیا مانا؟ اور ایک مولوی کہتے ہیں نام بھاری ہے، اس کو کہو جی بھاری ہے تو تم اٹھا لو، مجھے ہلکا سا دے دو۔ کیا بھاری ہے یعنی؟ کیسے جاہل لوگ ہیں، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، نام بھاری ہے، اس کا کام بھاری ہے، اس کا فلاں بھاری ہے، تو مولوی صاحب کو آپ 5 روپے مہینہ دے دیا کریں، بھار وہ اٹھا لیا کریں گے۔ سب جھوٹ ہے۔ صحابی کا نام ہے، محبوب محمد مصطفیٰ کا نام ہے، بھاری نام ہے، عجیب آدمی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک نے دعا دی۔ آپ کی والدہ نے ام سلیم نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ ہذہ خویدم کا، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم جو ہے، بچے تھے نا اس وقت، اس کے لیے تو دعا کر دیں، اللہم بارک لہ فی رزقہ و اہلہ وعمرہ، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے، اس کے رزق میں بھی برکت دے، اس کے اہل میں بھی برکت دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھئی وہ دعائیں پوری ہو گئیں، میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، اور میرے خاندان جو ہے وہ 120 پوتے پوتیاں ملا کے 120 افراد ہو جاتے ہیں، اور میرے باپ کی یہ برکت ہے حضور کی دعا کے بعد کہ لوگوں کے باپ سال میں 1 دفعہ پھلتا ہے، میرا 2 دفعہ پھلتا ہے۔ نام بھاری ہے، کیا جاہل ان کے عقیدے بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام بھی بھاری ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں نکالا کہاں سے ہے انہوں نے یہ مسئلہ۔ پھر سب سے بھاری نام تو حضور کا ہوا، محمد الرسول۔ پھر کوئی آدمی اپنا نام وہ بھی نہ رکھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرا لڑکا کسی مشکل میں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس سے بڑا اکسیر کوئی نہیں۔ یقین کر کے پڑھنا شروع کرو، سب مشکلیں اڑ جاتی ہیں، ہوا ہو جاتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، رات ہے دن ہے، بس لگ جاؤ نا اس کلمے پر یقین کر کے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ بفضل لم یمسسہم بسوء۔ اللہ فرماتا ہے جب صحابہ نے پڑھا تھا تو اللہ نے کامیاب کر دیا، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، اللہ کی نعمتیں لے کے کامیاب کیا۔ وعلیکم السلام۔ تین فرض نماز میں چوتھے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پوری کرو، سیدھا صاف کرو۔ 2 رکعت میں تیسری رکعت ہے، آپ ہمیشہ ایسا کرتے رہتے ہیں، پھر چوتھی رکعت پورا کر کے سیدھا صاف کرو۔ کبھی 3 میں چوتھی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی 2 میں تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ خیال تو نماز کی طرف ہے ہی نہیں نا۔ مصیبت یہ ہے کہ بلزبا تسبیح ہو در دل گاؤ خالو، کہ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان میں تو ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری گدے کا کیا ہوا، کہیں چھوٹ تو نہیں گئی وہاں سے۔ اگر نماز میں خیال ہو آدمی بھول سکتا ہے، جس کا ایک ایک حرف پہ خیال ہو کہ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بھول سکتا ہے؟ ابھی دیکھا نہیں، ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، کیونکہ وہ عالم ہیں، قاری ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، تو اس میں جلالہ جو آیا نا تو اسے 2 دفعہ کہا ہو اللہ، پھر شروع کیا ہو اللہ الذی لا الہ، کہ وہ تڑپ گیا اس پہ کہ اس میں جلالہ آ گیا، اللہ کا نام۔ ہمیں کیا ہے، ہم تو بس ماشاء اللہ آتے اللہ کو اللہ کو اللہ کو وہ بھی نماز پڑھ کے جی آ رہے ہیں ماشاء اللہ، ڈھیلے کا فائدہ نہیں، نماز ہوتی نہیں۔ ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں، ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں، شرم آتی ہے بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تو اسپورٹس کے سوٹ پہنے ہوئے ہے، اور کوئی سلیپنگ گاؤن پہنے ہوئے ہے، اور کوئی جناب جو ہے
اپنا نہانے کے لیے جو سوٹ ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں حرم میں کھڑے. اچھا وہ انگریز کتنا بڑا بدبخت ہے، اس کے پیچھے وہ باقاعدہ لکھے گا کہ یہ ایڈاس ہے، یہ کینن ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ 1-2 ہے، یہ 3-2. کیوں؟ جو پیچھے نماز پڑھے وہ اسی کو پڑھتا ہے، اس کی نماز بھی برباد ہو جائے نا. دشمن نے اتنا چالاک ہے، ہر حال میں ہمیں ایسے الجھا دیا ہے کہ نہ بھی پڑھنا چاہو تو نظر پڑے گی. نماز گئی. اگر نماز میں تم نے غیر نماز کی عبادت کا کوئی لفظ پڑھ لیا تو علماء سے پوچھو نماز رہ گئی. کہتے ہیں جی کہ اب پاکستان کے جو حال ہے بس دعا کرو اللہ ملک پہ رحم کرے، اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ رحمت فرمائے. یہ عالمی سازشیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے گیمز ہیں جو 50 سال پہلے بنتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، پھر منشے پہ ٹارگٹ پہ اپنے آدمی بھیج کے وہ حرکتیں کرتے ہیں اور کراتے ہیں. ہماری آپ کی عقل سے بھی بالا تر ہوتی ہے. بس ہمارے پاس کوئی حل نہیں، ایک حل ہے دعا بس کہ اللہ اب سارے دشمنوں کی نظر جو ہے یا اس ملک پہ ہے یا آپ کے ملک پہ ہے. اس پہ کیوں ہے کہ مکہ مدینہ یہاں ہے، یہ مرکز ہدایت ہے، یہ منبع ہدایت ہے، یہ مرکز روحانی ہے، یہ مرکز انسانی ہے، مرکز اس لیے ان کے بھی ساری دنیا دشمن ہو رہی ہے. اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر سازش سے فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ فتنہ گروں کے فتنوں کو اپنی قدرت سے ختم فرما دے. اللہم احفظنا واحفظ اہلنا وبلادنا وبلاد المسلمین ان کل سوء ومکروہ. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين بقوتك یا قوی یا عزیز. اس کے لیے دعائیں کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ بالکل ایسے فتنے آ رہے ہیں جیسے حضور نے فرمایا تھا کل لیل المظلم، جیسے اندھیری رات ہوگی کہ بندہ کیسے نکلے. اب ٹکر مارے مر جائے تو کون سا شہید ہو جائے گا؟ اس کو کوئی مار دے تو کیا ہو جائے گا؟ حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں اور یہ ساری دعا کرو بس ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح رستوں پر ہمیں بھی انہیں بھی چلنے کی توفیق دے. اور چونکہ اللہ نے آپ کو ایک اچھی طاقت بنایا ہے اس لیے دشمن کی نظر ہے. جب بھی آپ پٹڑی پہ چڑھنا شروع کریں گے دشمن فوراً کھینچے گا. موت و حیات کو پیدا کیا، 15 سال 6 ماہ فوت ہو گیا، چھوٹے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں کیا لکھا ہے. باقی اللہ نے موت بھی پیدا کی، حیات بھی پیدا کی. موت بھی شے ہے، حیات بھی شے ہے. اسی لیے تو موت کو قیامت میں مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا نا. پھر اعلان ہوگا یا اہل الجنت خلود اور یا اہل النار خلود. تو موت بھی چیز ہے اور حیات بھی چیز ہے. باقی بیٹا 15 سال 6 ماہ میں فوت ہو گیا ہے، چھوٹے حساب ہوتا ہے. میرا بھائی حساب جو ہے اگر معصوم ہے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی حساب نہیں، اس پر تو شریعت نافذ ہی نہیں. اگر بالغ ہو گیا تو پھر حساب ہے. جو مسلمان مر جائے اس کے لیے طواف کریں، کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. کسی بیمار کے بھائی نے بولا کہ ایک عمرہ کر کے میرے بیماری کے لیے دعا کریں. بالکل ٹھیک ہے، کریں، دعا کریں.
میرا بھائی گزارش یہ ہے ایسا عمل حضور سے صحابہ سے سب یہ تو قرآن میں ہے بس واستعینوا بالصبر والصلاۃ تو طواف بھی تو نماز کے حکم میں اللہ کے بندے یہی تو ہے نا کہ آدمی سمجھتا نہیں ہے نا اللہ نے ہمیں حکم دیا مشکل آئے تو کیا کرو صبر کرو نماز سے مدد پکڑو تو طواف بھی تو نماز ہے میرا دوست دبئی میں ہے فون پر بیوی کو غصے میں آ کے 3 دفعہ طلاق دے دیا پکا کام کر دیا جی فکر نہ کرو باقی طلاق 3 دفعہ دی جاتی تو پھر اس کے بعد وہ حلال ہی نہیں ہوتی جب تک حلال نہ کرائے اور پھر طلاق غصے میں دی جاتی ہے محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے نہیں آپ کو کوئی آدمی آج تک ملا ایسا جس نے کہا ہو کہ آج میں نے اپنی بیوی کو انتہائی پیار کرتے ہوئے ہدیہ طلاق پیش کروایا اور جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا طلاق نکاح یہ بڑی مشکل بلا ہے ثلاث جدہن جد وہدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق حضرت نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے اگر کسی نے مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دی ڈرامے میں فلم کا کردار بن کر طلاق ہو گئی اور کسی نے مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں نے آپ کو لڑکی دی آپ نے قبول کر لی نکاح ہو گیا جناب اب تو ایسی مخلوق ہے کہ وہ سب کچھ کہہ کے پھر جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پتہ نہیں خدا کو قیامت میں کیا جواب دیں وما نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بہرحال بڑی احتیاط کرو اور باقی طلاق وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے بہتر میرا مشورہ یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو ممکن ہے تیرے لیے کوئی حل نکل آئے حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش نہیں سیدھی سی بات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ پہ اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ بلاد اسلامیہ سے اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما اللہم فرج ہم المحمومین نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ